बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक दरूद इब्राहिमी पढ़ते वक्त बाज़ लोगों को आधी रात में क्या महसूस होता है। रात का आखिरी पहर, हर तरफ खामोशी और एक मोमिन अपने रब के हजूर बैठा दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा हो तो बाज़ लोगों के दिलों में अजीब सी कैफियत पैदा होती है। कोई सुकून महसूस करता है, कोई आंखों में आंसू ले आता है और किसी को यूं लगता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर आधी रात में बाज़ लोगों को रूहानी तौर पर क्या महसूस होता है। क्या ये सिर्फ जज्बात होते हैं या वाकई इस ज़िक्र में कोई ख़ास तासीर छुपी है। इस्लाम में दुरूद शरीफ को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया कि वो भी दरूद व सलाम भेजा करें। जब इंसान सच्चे दिल से दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसकी दिल की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त जब शोर कम हो जाता है और इंसान दुनिया की मसरूफियात से अलग होता है, तब रूह ज़्यादा हिस्सास हो जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे दिल के अंदर ठंडक उतर रही हो, एक सुकून, एक खामोशी सी खुशी, जैसे बेचैनी ख़त्म हो रही हो। कुछ लोग ये भी बयान करते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए उनकी आँखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। ये आंसू गम के नहीं होते बल्कि मोहब्बत और रूहानियत की कैफियत के होते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बाज़ अफराद को ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द का माहौल नर्म और पुरसुकून हो गया हो। दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है, सोचें मुस्बत होने लगती हैं और इंसान दुनियावी परेशानियों से कुछ देर के लिए आज़ाद महसूस करता है। नफ्सियाती तौर पर भी जब इंसान बार बार एक बाबरकत ज़िक्र दोहराता है तो उसका ज़हन सुकून हासिल करता है। जैसे तिलावत कुरान दिल को सुकून देती है, वैसे ही दरूद शरीफ भी रूह को राहत देता है। बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि रात के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना दिल की सख्ती को कम करता है। ये इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है और अल्लाह पाक के करीब होने का एहसास बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर शख्स की कैफियत एक जैसी नहीं होती। किसी को फ़ौरन सुकून महसूस होता है और किसी को वक्त लगता है। कुछ लोग कोई ख़ास कैफियत महसूस नहीं करते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दरूद शरीफ का असर नहीं हो रहा। रूहानी अमाल का असल मकसद सिर्फ़ एहसासात हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करना है। कुछ लोग आधी रात में दरूद शरीफ पढ़ते हुए खौफ और रिकत भी महसूस करते हैं, क्योंकि रात की तन्हाई इंसान को अपने गुनाहों की याद दिलाती है और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है तो दिल में उम्मीद पैदा होती है कि अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। अक्सर लोगों ने ये भी बताया कि मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ने से उनके ख्वाब बेहतर हुए, ज़हनी दबाव कम हुआ और दिल में मुस्बत सोच पैदा हुई। इस्लामी रिवायात में दरूद शरीफ को दुआ की कबूलियत का ज़रिया बताया गया, इसलिए बाज़ लोग रात के वक्त दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ की कसरत करते हैं ताकि दुआ में बरकत हो। आधी रात का वक्त वैसे भी इबादत के लिए ख़ास माना जाता है। ये वो वक्त है जब इंसान दुनिया से हटकर अपने रब से बात करता है और अगर इस वक्त ज़ुबान पर दरूद इब्राहिमी हो
تو دل کی کیفیت بدل جانا ایک فطری بات ہے۔ یہاں میں ایک بات ضروری بتاتی چلوں کہ سارے درود پاک نور اعلیٰ نور ہیں، لیکن درود ابراہیمی چونکہ تمام درودوں کا سردار ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو اس کا فیض سب سے الگ ہے۔ کچھ افراد کو جسم میں ہلکی سی کپ کپی محسوس ہوتی ہے، کچھ کو سکون کی لہریں، اور بعض کو ایسے لگتا ہے جیسے دل روشن ہو رہا ہے۔ یہ تمام احساسات انسان کی جذباتی اور روحانی کیفیت سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں اس معاملے میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ ہر احساس کو کرامت یا غیبی نشانی سمجھ لینا درست نہیں۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھے، چاہے اسے کوئی خاص کیفیت محسوس ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی تعلق انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے سکونی ہے، ایسے میں درود ابراہیمی انسان کے دل کے لیے ایک روحانی سکون بن سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی رات کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے عجیب سکون، آنسو یا دل کی نرمی محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت روحانی لمحہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی مسلسل ذکر، اخلاص اور عمل صالحہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آدھی رات ہی میں یہ کیفیت زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ دن بھر انسان شور، مصروفیات، موبائل، لوگوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، مگر جب رات گہری ہو جاتی ہے تو دل کی آواز زیادہ واضح سنائی دینے لگتی ہے۔ اسی خاموشی میں جب کوئی شخص محبت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل پر الفاظ کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ صرف زبان سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ دل بھی اسی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں وہ صرف معمول کے طور پر درود شریف پڑھتے تھے، مگر چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت بدلنے لگی، غصہ کم ہونے لگا، دل نرم ہونے لگا اور نماز میں بھی سکون آنے لگا۔ یہی درود شریف کی برکت ہے، کیونکہ جب انسان بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتی ہے، اور جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے وہاں دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آدھی رات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے دل سے خوف نکل رہا ہو۔ وہ پریشانیاں جو دن بھر ذہنی سکون نہیں لینے دیتی، ذہن پر سوار رہتی ہیں اور اچانک ہلکی سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ذکر الہی اور درود شریف انسان کے ذہن کو سکون دیتے ہیں۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پرسکون الفاظ کو بار بار دہرانا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے، اور جب یہ الفاظ درود پاک جیسے مبارک الفاظ ہوں تو ان کا اثر دل پر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایک عجیب سی خوشبو یا نورانی کیفیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے۔ ہر خواب، ہر احساس یا ہر کیفیت کو روحانی معجزہ سمجھ لینا درست نہیں۔ کبھی یہ دل کے جذباتی حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز احساسات نہیں بلکہ اللہ پاک سے تعلق ہے۔ بہت سے نیک لوگ پوری زندگی خاموشی سے عبادت کرتے رہے، مگر کبھی اپنے روحانی احساسات کا چرچا نہیں کیا، کیونکہ ان کی نظر کیفیت پر نہیں بلکہ اخلاص پر ہے۔ اور یہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر درود شریف پڑھتے ہوئے دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ سکون محسوس ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اگر کچھ محسوس نہ ہو تب بھی اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ بعض اوقات
روحانی فائدہ خاموشی سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کے الفاظ بدلتے ہیں، اس کا اخلاص بہتر ہوتا ہے اور وہ خود بھی محسوس نہیں کرتا کہ اس کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص بہت پریشان تھا، نیند نہیں آتی تھی، دل ہر وقت بے چین رہتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سونے سے پہلے چند منٹ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ شروع میں اسے کچھ خاص محسوس نہ ہوا، لیکن چند ہفتوں کے بعد اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے دل کے اندر سکون اترنے لگا۔ یہی ذکر کی طاقت ہے، یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ آدھی رات کا وقت اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس وقت انسان دکھاوے سے دور ہوتا ہے۔ دن میں لوگ دیکھتے ہیں مگر رات میں صرف اللہ پاک دیکھتا ہے، اور جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اس کے اخلاص کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو شخص محبت سے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جھوٹ سے بچنے لگتا ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے اور اس کے اخلاق میں خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ یہی اصل روحانی تبدیلی ہے، صرف جذباتی کیفیت نہیں بلکہ کردار کی تبدیلی۔ اس لیے اگر آپ واقعی درود شریف کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے صرف ایک وقتی وظیفہ نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، سونے سے پہلے اور خاص طور پر رات کی خاموشی میں، ہو سکتا ہے شروع میں کچھ محسوس نہ ہو، لیکن ایک دن آپ خود کہیں گے کہ میرے دل میں پہلے جیسی بے چینی نہیں رہی، کیونکہ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی غذا، روح کا سکون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔